بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام سورہ القاف سورہ مریم کی آیت نمبر 50 پر ہوا تھا اور انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہے۔ تو یہاں تک پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا اور یہاں سے آگے کافی انبیاء کا اکٹھا ذکر آتا ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسیٰ، اور یاد کرو اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کو، اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ تھے مخلص۔ یہ مخلص کا لفظ قرآن میں اللہ پاک نے جیسا فرمایا کہ وَلِلَّهِ دین خالص، یعنی کہ اللہ کے لیے ہے خالص دین۔ اللہ پاک نے اس چیز کی ڈیمانڈ فرمائی، جیسا کہ فرمایا اللہ پاک نے کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، مجھے اور کوئی حکم نہیں ہوا سوائے اس کے کہ میں اللہ کی غلامی کروں خالص اس کے دین کو کر کے، خالص اپنی حکومت کو کر کے۔ جیسے انسان خود کے اوپر حاکم، اللہ پاک نے انسان کو کسی اور کے اوپر بنا ہونا اگر، تو وہ خود کے اوپر اللہ پاک نے اس کو حکمیت دی ہے، وہ خود کے اوپر ایک حاکم ہے، اپنی جان کا وہ خود مطلب ایک وہ چوائس کرنے والا، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اس کی یہ خواہش اللہ پاک نے اس کے اوپر یہ اقتدار دیا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ اپنے دین کو، یعنی کہ اپنے اس جو آپ کا جسم ہے، جس کے اوپر آپ کی حکومت ہے، اس کو خالص کر دو اللہ کے لیے۔ تو اس کے لیے اللہ پاک نے اس صورت میں سورہ زمر میں یہ واقعہ آئے گا، کافی بار دہرایا جائے گا، اور اس کا سورہ محمد میں بھی ذکر ہے انشاءاللہ۔ خیر، تو یہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جو تھے موسیٰ علیہ السلام وہ تھے مخلص۔ تو اللہ کے دین کے لیے خود کو اپنے آپ کو پہلے مخلص کریں تو اللہ آپ کی تعریف اسی طرح مطلب اللہ یاد رکھتا ہے ان بندوں کو جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے لیے مخلص ہوتے ہیں۔ وَقَانَ، اور تھے وہ رسول نبی۔ ابھی یہاں دیکھیں لفظ رسول بھی آیا ہے، نبی بھی آیا ہے۔ کئی لوگوں نے، بہت سارے ایسے علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اور نبی میں فرق ہے۔ اس آیت میں اور اس طرح آگے بھی آیتیں آئے گی جس میں اللہ پاک نے دونوں کا لفظ یہاں کیا، تو مطلب اس کا کیا ہوا کہ وہ تھے بھیجے ہوئے خبر دینے والے۔ رسول کا مطلب ہوتا ہے بھیجا ہوا، نبی کا مطلب ہوتا ہے نبا، جس طرح قرآن میں صورت ہے سورہ نبا، خبر۔ تو لہٰذا وہ جو تھے وہ بھیجے ہوئے تھے اور خبر دینے والے تھے۔ وَنَدَيْنَاهُ، اور پکارا ہم نے اسے، اللہ پاک نے جب، یعنی کہ یہاں سے وہ جیسا اس کا ذکر پیچھے بھی گزرا ہے کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو جب پکارا تو فرمایا پکارا ہم نے من جانب الطور، یعنی کہ اس طور، ایک پہاڑ طور تھا جس کی جانب الیمین، دائنی جانب، وَقَرَّبْنَاهُ، اور قریب کر دیا اسے، نجیًا، یعنی کہ الگ ہونا ہے، اس کو بالکل الگ کر کے اپنے پاس کر لیا، بالکل الگ ہو گئے اپنی بیوی کو وغیرہ کو، گھر والوں کو، وہ جیسے کہ سورہ طٰہٰ وغیرہ میں آتا ہے کہ وہ پیچھے چھوڑا ہے جب انہوں نے آگ جلتی دیکھی ایک درخت میں، تو وہ ان کو چھوڑ کر اکیلے ہو کر اللہ کے ہاں یعنی کہ اس جگہ پہ پہنچے۔ تو جب اللہ پاک نے ان کو پکارا تو فرمایا وَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے ان کو عطا کیے اپنی رحمت کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو، جو کہ تھے خبر دینے والے۔ ابھی یہاں دیکھیں ان کے ساتھ رسول نہیں آیا، خبر دینے والے تھے، تو وہ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے تو اس وجہ سے وہ موسیٰ علیہ السلام تو رسول تھے اور ان کو اللہ پاک نے خبر دینے والا بنایا۔ وہ ان کے ساتھ ہو کر گئے، فرعون کو انہوں نے خبریں دی کہ بھائی ایک اللہ کی عبادت کرو، آپ اللہ کے سوا آپ کسی کو مت پوجو، اور بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو۔ یہ پورا واقعہ دوسری جگہوں میں ملتا ہے قرآن میں۔ تو خیر، یہاں سے یہ بھی جو ہارون علیہ السلام ان کے بھائی بنے، ان کو اللہ پاک نے عطا کیا، تو یہ بھی اس وجہ سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ اپنا اصرار کیا اللہ کے ہاں، وہ جو دوسری صورتوں میں جس کا بیان ہے۔ تو خیر فرمایا وَاذْكُرُوا فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور یاد کرو کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کو، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، بے شک وہ تھا سچا وعدے کا، یعنی کہ جو
اسماعیل علیہ السلام تھے، انہوں نے وعدہ کیا اپنے والد سے، جب انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے بیٹا یہ خواب دیکھا ہے کہ آپ اس طرح ذبح کر رہا ہوں، اور انہوں نے کہا ہم چلیں، تو دیکھیں وہ وعدے کے اوپر لیٹے، مطلب ان کو وہ نہیں ہوا کہ میرے باپ مجھے ذبح کر دیں گے، اور اس کے علاوہ بھی جو ان کے وعدے تھے اللہ جانتا ہے وہ کون کون سے اور کیسے تھے، لیکن اللہ پاک نے یہاں خبر دے دی کہ وہ تھے سچے وعدے کے۔ وکانا رسول نبی، اور یہاں بھی وہ آ گیا رسول اور نبی، وہ تھے بھیجے ہوئے اور خبر کرنے والے۔ اور وکانا ان میں ایک اور خاصیت تھی جو ان کے یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو یہاں بیان ہوئی، وکانا یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکوٰۃ، اور وہ تھے امر کرتے یعنی کہ حکم کرتے اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، بالصلاۃ نماز کا اور پاکیزگی کا، یعنی کہ یہ حکم وہ کرتے تھے اپنے گھر والوں کو۔ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ تھے اپنے رب کے ہاں رضا حاصل کرنے والے، یعنی کہ جن کے اوپر راضی تھا اللہ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ، اور یاد کرو کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام کا، یعنی کہ یہ جو ادریس علیہ السلام پیغمبر تھے ان کا بھی اللہ پاک نے فرمایا یاد کرو۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ بھی تھے سچے خبر کرنے والے۔ یہاں دیکھیں رسول نہیں آیا۔ یہ جو ادریس علیہ السلام تھے ان کا ذکر جہاں جیسا کہ اس اگلی آیت میں آتا ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور بلند کیا ہم نے اسے مقام بلند پر، یعنی کہ رفعنا اونچا کیا، مکان جگہ کے اوپر، علیًا یعنی کہ اوپر والی جگہ کے اوپر انہوں نے اس کو بلند کیا۔ تو اس کا ذکر جو ہے یہ تورات میں ملتا ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے جو نبی ہوئے ان کی زندگی کا، باقی اس وقت کے لوگوں کی جو زندگیاں تھیں وہ قریب 900 سال کے لگ بھگ تھی، ایک بندے کی زندگی 900 سال کے قریب تھی اس وقت۔ تو یہ جو ادریس تھے ان کی زندگی اس وقت ہوئی جیسا کہ تورات میں آتا ہے 300 کچھ سال، تو وہ 300 کا جو سال کا عرصہ تھے اس کے دوران یہ آسمانوں کے اوپر اللہ پاک نے ان کو لے گئے، یا مطلب کیا ہوا، جیسا کہ وہاں بھی کچھ اس کا بھی 100% ذکر نہیں ہے تورات میں بھی، کہ یہاں بھی یہی آتا ہے کہ اوپر ہی اٹھا لیا۔ تو وہاں سے کچھ چیز یہ ملتی ہے کہ وہ آسمان کے اوپر یعنی کہ اللہ پاک نے ان کو اٹھا لیا، کس طرح اٹھایا یہ اللہ جانتا ہے، جیسا کہ قرآن میں اس چیز کا ذکر ہے۔ تو لہٰذا فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ ہیں وہ جن کے اوپر انعام کیا تھا اللہ نے۔ ہم جیسا کہ نماز میں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارا شمار انعام یافتہ لوگوں میں شمار فرما، انعمت علیہم ہم بولتے ہوئے نماز میں، تو وہ اللہ پاک نے یہاں دیکھے فرما دیا کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے اوپر انعام کیا، من نبیین نبیوں میں سے، من ذریات آدم یعنی کہ جو آدم علیہ السلام کی آل میں سے تھے کچھ، یعنی کہ ہے تو سب آدم علیہ السلام کی آل سے، آگے جو ان کی اولاد میں سے جو نسلیں چلی ان کا بھی یہاں ذکر آ رہا ہے، وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور ساتھ ان کی اولاد میں سے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ ابھی نوح علیہ السلام کا جیسا کہ واقعہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب پانی سب بھر گیا، کشتی انہوں نے تیار کی تھی، اس کشتی میں تمام جانوروں کے تمام جوڑے بیٹھے، جیسا کہ اللہ پاک نے حکم دیا تھا، ہر جانور کا ہر جوڑا اس کشتی میں بیٹھا، اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے۔ تو مختلف روایتیں تو ڈیفرنٹ کہتی ہیں، لیکن تورات میں آتا ہے کہ ان کے وہ 3 بیٹے تھے جو ان کے ساتھ سوار ہوئے، لیکن چونکہ قرآن بولتا ہے چند کچھ کم لوگ تھے ان کے ساتھ ایمان لائے، اللہ عالم وہ کتنے زیادہ تھے۔ روایتوں میں کچھ 80 آتا ہے، 82 آتا ہے، اس طرح کی کچھ روایتیں ہیں۔ تو خیر جو بھی سوار ہوئے تھے تو ان کی نسل کے لوگ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ان میں تھے کچھ لوگ ان میں سے، اور فرمایا وَمِن ذُرِّيَّاتِ ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو آل تھی جیسا کہ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہوا پیچھے، وَإِسْرَائِیلَ، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا پیچھے۔ تو وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا،
اور یہ ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور چن لیا، اذا تتلا علیہم آیات الرحمن، جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی تو ان کی حالت کیا ہوتی؟ خروا سجدا و بکیا، یعنی کہ وہ گر پڑتے سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے۔ یہ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیا جائے۔ فخلف من بعدہم خلف، تو پیچھے ہوئے ان کے بعد پچھلے، اضاعوا، جنہوں نے ضائع کیا، الصلاۃ، نماز کو، یہ جو بھی ابھی تک چل رہے ہیں، یہ سب کا ہی ذکر آ رہا ہے اس میں، یعنی کہ جو ان کے بعد ہوئے، جو ابھی ہم چل رہے ہیں یا جو پہلے ہو گزرے ہیں چند، تو انہوں نے جو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا، اور اتباع کی، الشہوات، اپنے خواہش کی، فسوف یلقون غیا، تو ان قریب یہ ڈلیں گے، غین، جیسا کہ غی قرآن میں آتا ہے کہ رشد من الغی، اللہ پاک نے فرمایا یعنی کہ کتبین رشد من الغی، کہ واضح ہے گمراہی سے، برائی سے سدھائی، تو لہذا یہ ان قریب گریں گے اور زیادہ برائی میں۔ تو ساتھ ہی فرمایا الا من تابا، ہاں مگر جس نے رجوع کر لیا۔ تابہ کا مطلب وہ یہ نہیں ہوتا توبہ کا مطلب جو لفظ ہے اس کا لفظی معنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ رجوع ہو جانا، اللہ کی طرف جو بندہ رجوع ہو جائے، اپنی اس نے غلطی کی ہے اور اس غلطی کے بعد اس کے احساس ہو گیا کہ میں نے غلطی کی ہے اور وہ واپس اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، اس کو بولتے ہیں تابہ۔ تو ومن تابہ، اور جو رجوع ہوا، وآمنا، اور پھر ایمان لایا۔ اگر پہلے ایمان کا تھا تو اس نے اگر جان بوجھ کر کوئی گناہ کر دیا تو اس کا ایمان ختم ہو گیا، کیونکہ اس نے کسی نفس کی یا مان لی یا اللہ کے دشمن شیطان کی مان لی، کسی کی بھی مان لی، تو اس کا کیا ہوا؟ اس کا وہ ایمان زائل ہو گیا۔ تو پھر یعنی کہ وہ جب رجوع ہوا پھر ایمان لایا دوبارہ، تو وآمنا وعمل صالحا، اور پھر عمل کیے نیک، فاولئک، تو پھر یہ ہیں یدخلون، کہ داخل کریں گے ہم انہیں الجنت، جنت میں، ولا یظلمون شیئا، اور نہیں ہوگا ان پر ذرا بھی کوئی ظلم۔ تو یہ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ سے تائب ہو جائے اور اس کا کفارہ بھی ہے، گناہ کا توبہ کے ساتھ کفارہ ہے، یہ لازم دینا پڑے گا، تب جا کر وہ گناہ کی معافی ہوگی۔ ویسے کئی لوگ، جیسے شیطان بولتا ہے کہ آپ توبہ کر لو، استغفار کر لو، اللہ آپ کو معاف کر دے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ پاک نے یہ بات ضرور بیان کی، لیکن قرآن میں اللہ پاک نے یہ بھی بیان کر دیا، جیسا کہ ہم سورہ المائدہ کی آیت میں پیچھے پڑھا ہیں کہ وہ اللہ پاک نے کفارہ رکھا ہے، اسی طرح قتل کا کفارہ اللہ پاک نے رکھا ہے، اسی طرح کوئی بندہ اپنی بیوی کو ماں بیٹھتے کہتا ہے اس کا کفارہ اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ چند کفارے ہیں جو اللہ پاک نے مکمل کر دیے ہیں۔ تو وہ ان میں سے ایک جو ہے وہ تقریباً زیادہ گناہوں کا ہے، وہ جو سورہ المائدہ میں ہے کہ جب کوئی بندہ ایک عمل کو جان بوجھ کر کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے اوپر پکڑ کرتا ہے، اگر انجانے میں ہو جاتا ہے تو اللہ پاک معاف کرتا ہے، اور جو جان بوجھ کر کرے گا تو اللہ پاک نے اس کا کفارہ وہاں فرمایا کہ یا وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا ایک غلام آزاد کرے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے لے کر دے، یا 3 دن کے روزے رکھے، تو یہ کفارہ ہوگا اس کے گناہ کا۔ فرمایا تو یہ وہ لوگ تھے یعنی کہ جن کی وہ اللہ پاک نے فرمایا جن کے اوپر کوئی بھی ظلم نہیں ہوگا، جو جنت میں داخل ہوں گے، جنات عدن، وہ جنت ہوگی ہمیشگی کی، التی وعد الرحمن، وہ ہے جس کا وعدہ کیا ہے اللہ نے عبادہ اپنے بندوں سے، بالغیب، یعنی کہ جو کہ غیب میں ہے، یعنی کہ اس جنت کا جو کہ غیب میں ہے، اللہ پاک نے وعدہ کیا ہوا ہے اپنے بندوں سے، انہ کان وعدہ متیا، بے شک اس کا وعدہ ہے سہولت والا، یعنی کہ وہ پرسہولت وعدہ ہے جو اللہ پاک نے دے دیا ہم سب کو، کہ یعنی کہ وہ جو جنت میں جائیں گے وہاں صرف سہولت ہی سہولت ہے،
دیکھیں یہاں دنیا میں لوگ سہولتیں ڈھونڈتے ہیں تو وہاں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آج یہاں دنیا میں ایک بندہ مکان اچھے سے اچھا بناتا ہے، لیکن کب سال 2 سال کے اندر اس کو دوبارہ اس کی ریپیئرنگ کے لیے مطلب اس کے اخراجات اٹھانے پڑتے ہیں. تو وہاں وہ ایسے اللہ پاک محل مقرر فرمائے گا ان لوگوں کے لیے جن کو اس چیز کی ضرورت وہاں نہیں پڑے گی کہ ان کو ریپیئرنگ کی ضرورت پڑے یا رنگ کرنے کی ضرورت پڑے، یا کوئی پائپ لگانا، لائن وغیرہ کام نہیں کر رہی ہے، یہاں لائٹنگ مطلب خراب ہو گئی، ایسا کچھ نہیں ہوگا. وہاں ہر چیز وہ اللہ پاک کی ایسی دی ہوئی سہولتیں ہیں جو ہمیشگی کی ہیں. تو لہٰذا ایسی سہولت کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. ایسا ہی اللہ پاک نے قرآن میں بھی فرمایا. تو فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا، اس میں نہیں وہ سنیں گے ذرا سے بھی غلط بات. لغو کو یہ کوئی بھی بے فضول بات، وہاں کوئی بھی بے فضول بات نہیں سنیں گے. الا سلامن، ہاں مگر یہ کہ سلام سنیں گے، امن سلام ان کی طرف کہا جائے گا. یہاں بھی اگر آپ دیکھیں سلام الف کے بغیر ہے. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ہوگا وہاں رزقہم فیہا بکرۃ وعشیا، ان کا رزق ان کو ملا کرے گا صبح اور شام، ان کو رزق ملا کرے گا. تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا، یہ ہے وہ جنت جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے غلاموں کو. من کان تقیا، یہاں آگے وہ بات کس کو بنائیں گے؟ جو ہے تقین یعنی کہ پرہیزگار، متقی، تقوی اختیار کرنے میں، جس نے اللہ کا تقوی اختیار. اللہ پاک نے بار بار قرآن میں فرمایا واتقوا اللہ، بار بار اللہ پاک فرماتا ہے. تو جو تقوی اختیار کرے گا اور جنہوں نے تقوی اختیار رکھا، اللہ پاک کا وعدہ ہے ان سے کہ وہ بنیں گے اس کے وارث. تو اس لیے مین چیز کیا ہے؟ ایک تو سب سے پہلے اللہ کے اوپر ایمان، پھر اس سے سب سے جو اہم چیز ہے جس کے بنا کے اوپر وہ ایمان کھڑا رہے گا وہ ہے واتقوا، پرہیزگاری، یعنی کہ متقین بن جانا. تو لہٰذا وما نتنزل الا بامر ربک، یہ ہے کچھ جو اللہ کے یہاں سے نازل ہونے والے فرشتہ یا فرشتے، تو وہ کچھ یہاں اپنا بیان کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں اترا کرتے مگر حکم آپ کے رب کے، یعنی کہ آپ کے رب کے حکم سے ہی ہم اترتے ہیں. لہو ما بین ایدینا وما خلفنا، اسی کا ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے. وما بین ذالک، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، یعنی کہ یہ سارا کچھ اسی کا ہے، تو ہم اسی کے حکم سے اترتے ہیں. وما کان ربک نسیا، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں. آپ کا رب دیکھنا، بھولنا جو ہے وہ ایک خامی ہے. اللہ پاک ہے ہر خامی سے، اس کے اندر کوئی بھی خامی نہیں، اس لیے وہ پاک ہے. اس لیے ہم بولتے ہیں سبحان اللہ، کیونکہ اللہ پاک ہے ہر قسم کے عیب، ہر قسم کی خامی سے وہ پاک ہے. اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، یہ بھی ایک خامی ہے، اونگ آ جانا، نیند آ جانا، ٹھیک ہے نا. تو لہذا ان سب سے اللہ کی ذات پاک ہے. رب السماوات والارض، وہ پالنے والا ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا. وما بینہما، اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے. فاعبدوہ، پس اسی کی غلامی کرو. وَاصْطَبِرْ، اور جمے رہو، یعنی کہ قائم رہو، یعنی کہ اس کی غلامی رہو پھر اس کے اوپر ڈٹے رہو. یہ نہیں ہے کہ غلامی کے دعوے دار ہو پھر ادھر ادھر ہو جاؤ، ایسی بات نہیں کریں، ڈٹے رہو. لعبادت ہی، اس کی یعنی کہ اس کی غلامی میں. حل تعلم لہ سمیع، کیا تم سنتے ہو کوئی اس کے نام جیسا کسی اور کا بھی نام؟ یہ دیکھیں اللہ پاک نے کیسا سوال رکھ دیا. کیا کوئی آپ سنتے ہیں کوئی بھی ایسا کوئی رب کے سوا؟ اللہ پاک نے فرمایا هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ قرآن کی آیت ہے، یہ سورہ اخلاص میں اللہ پاک نے اپنی پہچان فرمائی. اللہ پاک نے فرمایا وہ اللہ ایک ہے. یہ پہلی صفت. ابھی آپ کوئی دیکھتے ہیں ایسا کوئی جو ایک ہی ہے، جو پیدا ہی نہیں، یعنی کہ جس کا نہ ماں ہو نہ باپ ہو نہ بیٹا ہو نہ کچھ ہو، کوئی بھی نہیں، ایک ہی ہو، ایسا کوئی نہیں. آپ کسی دنیا کے بھی کسی جو بتوں کے بھی پوچھتے ہیں ان کے بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی سے جنے ہیں. تو لہٰذا یہ پہلی صفت. هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ جو فریاد سننے والا، سب سے بڑا فریاد سننے والا وہ کون ہے؟ وہ صرف اللہ، ٹھیک ہے نا. کوئی بندہ فریاد سن تو سکتے ہیں، قبول تو کوئی نہیں کر سکتا. تو وہ جو ہے وہ سنتا ہے، قبول کرتا ہے،
ٹھیک ہے. دوسرا فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا نہ اس سے کوئی جنا، تو ایسا بھی کوئی نہیں. اور ساتھ ہی آخر میں فرما دیا ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اسی میں فرما دیا. تو یہ وہ صفتیں ہیں جو اللہ کی ہیں. تو اللہ کا اللہ پاک نے یہاں فرمایا کیا تم دیکھتے ہو کوئی اس کے نام جیسا کوئی ایسا کوئی ہے؟ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ کوئی ایتھیس ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ بھی جب مطلب ان سے بھی کوئی اپنے اندر سے وہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. جیسا کہ اللہ پاک نے سب روحوں سے پوچھا. میری زندگی میں ایسا واقعہ ہوا ہے، ایک ایتھیس مجھے ملا، یعنی کہ وہ نہیں مانتا تھا رب کو. تو جب میں نے اس سے بات کی تو ماننے کو بولتا میں نہیں مانتا. تو میں نے اس سے ایک سوال رکھا صرف، میں نے کہا یار کتنی زبانیں ہیں دنیا میں اور ہر زبان کے کتنے الفاظ ہیں؟ تو وہ بولتا ہے بالکل بہت زیادہ الفاظ ہیں. ایک زبان کا مطلب پوری ڈکشنری اگر دیکھی جائے تو کتنے اس کے الفاظ وغیرہ ہوتے ہیں. تو میں نے کہا یہ اتنی زبانیں دنیا میں ہیں تو یہ زبانیں کس نے بنائی؟ میں نے کہا آج کے دور میں تو چلو کچھ لوگ پڑھ لیتے ہیں یا یہ اسکول وغیرہ کالج کا سسٹم ہے. پرانے دور میں تو یہ بھی نہیں تھا. آج سے 1000 سال پیچھے 2000 4000 سال پیچھے چلے جائے تو یہ تو بالکل ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، لوگ تو بالکل مطلب ایسے پرندے ڈال کر تو ایک دوسرے کو بات سمجھ، جیسا کہ ہم مصر کی وہ ہسٹری میں دیکھتے ہیں. تو لہٰذا وہ پھر لاجواب ہو گیا وہاں. جب میں نے اس سے یہ سوال رکھا کہ یہ زبانیں کس نے بنائی، تو اس کے منہ سے خود بخود نکلا کہ اللہ نے. تو یعنی کہ یہ بات نہیں ہے کہ وہ نہیں مانتے، ہر کوئی مانتا ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو لہٰذا اسی لیے اللہ پاک نے اس آیت میں یہ بیان فرمایا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور کہتا ہے انسان اَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور کہتا ہے انسان کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو کیا عنقریب دوبارہ میں پھر نکالا جاؤں گا زندہ کر کے. یہ بھی بے ایمان لوگوں کے جو مطلب سوالات ہیں. ایسے سوالات نبی علیہ السلام سے لوگ کرتے رہے. تو فرمایا اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یکو شیئا. اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا کہ کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نے اس کو تخلیق کیا اور اس سے پہلے وہ کوئی چیز بھی نہ تھا. یعنی کہ آج مثال کے طور کے اوپر ایک بندہ ہے، اس کی عمر ہے 20 سال، آپ اس سے پوچھیں بھائی 25 سال پہلے تو کدھر تھا، تو مطلب کیا ہوا کہ وہ تو تھا ہی نہیں کہیں. تو اللہ پاک نے یہی اس کے سامنے رکھ دیا کہ کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نے تو اس کو تخلیق کیا، تخلیق کے بعد وہ اپنے آپے میں آیا، اس سے پہلے تو وہ کوئی چیز بھی نہ تھا. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيْطَانَ ثُمَّ لَنُحْشِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جَثِيًّا. تو فرمایا اللہ پاک نے پس قسم ہے آپ کے رب کی کہ ہم ضرور جمع کریں گے ان کو اور شیطانوں کو، پھر ضرور حاضر کریں گے انہیں ارد گرد جہنم کے گھٹنوں کے بل. یعنی کہ یہ جو جتنے بھی نہ ماننے والے آج یا انکاری پیڑے ہوئے ہیں، ان سب کا یہی حال ہونے والا ہے. تو لہذا ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے کہ یہ مطلب یہ کام نہیں ہوگا. یہ پکا اس کے اوپر یقین جب تک نہیں ہوگا تب تک ایمان وہ پورا نہیں ہوگا. اور ساتھ ہی فرمایا ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا. یہ دیکھیں اللہ پاک نے فرمایا پھر البتہ ہم ضرور کھینچ لیں گے ہر گروہ میں سے جو بھی ان میں سے سخت تھا الرحمن کے بارے میں، اللہ کے بارے میں سرکشی میں، یعنی کہ جو انتہا کے اوپر اڑا ہوا تھا کہ نہیں مان رہا تھا اللہ کی بات، اس کے سامنے بھی آ رہی تھی نہیں ہوا. اللہ پاک ایسوں کو تو ایسے نہیں کہا، ان میں سے بھی چنے گا. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا، اور البتہ پھر
زیادہ ہم جاننے والے ہیں کہ ان کو جو وہ زیادہ مستحق ہیں اس میں یعنی کہ جھونکے جانے کے، اللہ پاک ان سب کو زیادہ جاننے والا ہے۔ تو یہاں تک انشاءاللہ آج اختتام کرتے ہیں، یہاں سے آگے پھر شروعات ہوگی۔ السلام علیکم۔